آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن جوانی کے یہ دن انہوں نے اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیے۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ پاک سے محبت اور عبادت سے آپ کے چہرے پر حسن تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر خود ہی جھوک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے ان کو قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان حضرت رابعہ بصری کو کوئی اور مخلوق سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اگلے دن جب اس کو وہ چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور دن رات اسی چہرے کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر وہ نوجوان جب دل سے مجبور ہو گیا تو لوگوں سے حضرت رابعہ بصری کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی تھی کہ اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھو، کیا پتہ کس وقت محبوب دل کے دروازے پر دستک دے۔ نوجوان نے اپنے دل پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور اندر دیکھا کہ چراغ روشن ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے گھر کے اندر داخل ہوا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا اور واپسی کا دروازہ تو کھولا ہی ہوا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے نوجوان اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر کوئی نہ تھا اور رونے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی زار و قطار رو رہا ہو۔ نوجوان سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چھت پر چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ثناخوانی میں مصروف تھی۔ رابعہ بصری فرما رہی تھی، اے میرے رب، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے اور محبوب اپنے محبوب سے ملنے کو بے تاب ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ سنتے ہی نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اس کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے اس کے پاس آ کر پوچھا، اچھا کیا تم مجھ سے شادی کرنے کی درخواست لے کر آئے ہو؟ اس نوجوان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جا۔ نوجوان صرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے ہی یہ کہہ سکتا تھا، خدا کی نیک بندی، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھے میری زبان واپس کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے اور مجھ سے لاعلمی میں یہ سب کچھ ہوا، اور غلطی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھ کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، نوجوان، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے معاف کر دیتی، میں نے خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ میرا نہیں بلکہ تیرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور اگر تم نے معافی مانگنی ہے تو میرے رب سے معافی مانگ، اور اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو شاید اسی بہانے اللہ پاک تجھے دوبارہ آواز عطا فرما دے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان رونے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ سجدے کی حالت میں ہی وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو زبان واپس بولنے لگ گئی تھی اور توبہ توبہ کر رہی تھی۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصری کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔